نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم حاصل کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد پر اور ہر مسلمان عورت پر۔ علم ایک چراغ ہے اور جہالت تاریکی ہے، اندھیرا ہے۔ علم ایک روشنی ہے جس سے جہالت کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے۔ علم ایک شفا ہے جس سے جہالت کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ میرا تجربہ ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا محروم وہ شخص ہے جس کے پاس علم دین نہ ہو، کیونکہ علم دین نہ ہونے کی وجہ سے وہ اندھیرے میں ادھر ادھر چلتا رہتا ہے، صحیح راہ پر بھی چل سکتا ہے اور گمراہ بھی ہو سکتا ہے، غلط راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ زیادہ چانس اسی کا ہے۔ اس لیے بار بار ہدایت کی جاتی ہے کہ علم حاصل کرو تاکہ تمہارے پاس ایک روشنی ہو جائے اور اس روشنی میں چل کر اپنی منزل تک پہنچو اور جہل کی بیماری سے شفا حاصل کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک صحابی کو کچھ شکایت ہو گئی اور سخت ٹھنڈی کا زمانہ تھا، ان کو غسل کی ضرورت پیش آ گئی اور بیمار تھے، تو انہوں نے پوچھا کیا کریں، تو لوگوں نے بتایا کہ غسل فرض ہو گیا ہے تو غسل کر لو۔ حالانکہ غسل ان کے نزدیک ان کے لیے بہت ہی خطرناک تھا، بہت ہی زیادہ مضر تھا۔ انہوں نے غسل کیا اور اس کے نتیجے میں وہ ہلاک ہو گئے۔ جب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر پہنچی تو وہ ناراض ہوئے اور فرمایا الا سالو، لوگوں نے کیوں نہیں مجھ سے پوچھ لیا؟ جب میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو مجھ سے پوچھ لینا چاہیے تھا، کیوں نہیں پوچھا؟ فإنما شفاء العی السؤال، کہ مرض جہل کی بیماری، مرض جہل کی شفا سوال ہے۔ تمہارے پاس جہالت ہے، جہالت کی بیماری ہے، تو اس کا علاج یہ ہے کہ علم والے سے پوچھو اور علم والا جو جواب دے اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کا جواب ہی تمہارے لیے شفا ہے۔ قرآن کریم نے بھی فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جو مسئلہ تمہیں معلوم نہیں اسے اہل علم سے پوچھو۔ تو اہل علم سے کوئی مسئلہ پوچھنے میں کسی قسم کا دریغ نہیں ہونا چاہیے۔ خواتین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہر طرح کا مسئلہ پوچھنے کے لیے حاضر ہو جاتی ہیں۔ بظاہر سمجھا جاتا کہ یہ تو بڑا شرمناک مسئلہ ہے، لیکن حکم شرعی جاننے کے لیے شرمناک مسئلے کو بتانا بھی ضروری ہے۔ ایک خاتون سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ، اگر کسی عورت کو احتلام ہو جائے، یعنی سوئے میں اس پر غسل فرض ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ تو بعض ازواج مطہرات وہاں موجود تھیں، انہوں نے منع کے لہجے میں فرمایا کہ تم نے عورتوں کو شرمندہ کیا۔
اصل میں ان کی کہانی کی وجہ یہ تھی کہ حضرات امہات المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ احتلام سے پاک تھی. احتلام ہوتا ہے شیطانی وسوسے سے، اور شیطانی وسوسے سے تمام امہات المومنین پاک ہیں. اس لیے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھیں کہ کسی عورت کو ایسا ہو سکتا ہے. تو سرکار علیہ السلام نے انہیں منع کیا کہ پوچھنے دو تاکہ اس کو حکم شرعی معلوم ہو جائے. پھر سرکار علیہ السلام نے انہیں حکم شرعی بتایا کہ وہ غسل کر لیں. ابھی آپ نے، یہ میری عزیز بچی تھی، اس سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسئلہ پوچھا، مسئلہ سنا. اس طرح کی بہت سی خواتین ہیں، ہماری مائیں اور بہنیں ہیں جو بڑی بڑی عالمہ، فاضلہ، فقیہہ، محدثہ ہوا کرتی تھیں، اور انہوں نے قوم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرمائی. بہت بعد کے دور کی بات کرتا ہوں. ایک خاتون گزری ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ کوئی 6-7ویں صدی ہجری کی بزرگ ہے، خاتون ہے. بہت حسین، خوبصورت تھی اور بہت بڑی عالمہ، فاضلہ تھی. ان کے لیے رشتے بڑے بڑے گھروں سے آئے، اونچے اونچے گھروں سے آئے، مگر ان کے والد حضرت صاحب تاج الفقہ تحفۃ الفقہاء نے انکار کر دیا کہ اس کا نکاح میں کسی بڑے فقیہ سے کروں گا. یہ بڑی فقیہ ہے تو اس کا ہمسر کوئی بڑا فقیہ ہو سکتا ہے، مگر اس رتبے کا کوئی بڑا فقیہ مردوں میں نہیں مل رہا تھا شادی کر سکے. اتنی بڑی فقیہ تھیں، اتنی بڑی عظیم تھیں. ان کے ایک شاگرد ہیں حضرت امام ابو بکر مسعود کاشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. انہوں نے اپنے استاذ کی کتاب تحفۃ الفقہاء، ان کا نام امام علاء الدین سمرقندی ہے، ان کی کتاب تحفۃ الفقہاء کی پتلی سی کتاب تحفۃ الفقہاء، اس کی 7 جلدوں میں شرح لکھی اور بڑی نایاب شرح بھی ہے. قرآن کی دلیلیں ہیں، حدیث کی دلیلیں ہیں، اسرار فقہیہ ہیں، کیا نہیں اس کے اندر. بہت سے مسائل میں جب الجھا تو ان کی اس کتاب سے میں نے وہ مسئلہ حل کیا، اور ان کی اس کتاب سے میرا مسئلہ حل ہوا. اس کتاب کا نام ہے بدائع الشرائع فی ترتیب احکام الشرائع. 7 جلدوں میں لکھی، عظیم کتاب، شاندار کتاب، بے مثال کتاب. وہ کتاب لائے، اپنے استاذ کی بارگاہ میں پیش کیا. انہوں نے پڑھا تو فیصلہ کیا کہ یہ فقیہ ہے، یہ اس لائق ہے کہ میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی فاطمہ کا عقد نکاح کروں. پھر انہوں نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح حضرت امام ابو بکر بن مسعود کاشانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو صاحب بدائع الشرائع ہیں ان سے کیا. بڑی عظیم کتاب ہے وہ. جن مقامات میں نے ان سے استفادہ کیا ہے ان مقامات کو میں بیان کروں تو اس کے لیے کچھ الگ سے وقت چاہیے. بڑے عظیم فقیہ ہیں. پہلے اس گھر سے فتویٰ جاری ہوتا تھا تو حضرت امام علاء الدین سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کا دستخط ہوتا تھا، اور اب جب فتویٰ جاری ہوتا تھا تو امام علاء الدین سمرقندی کا بھی دستخط ہوتا تھا. ان کے داماد حضرت امام ابو بکر بن مسعود کاشانی کا بھی دستخط ہوا کرتا تھا. ان کی بیٹی حضرت فاطمہ کا بھی دستخط ہوا کرتا تھا. 3 دستخطوں سے فتویٰ جاری ہوتے تھے، اور تینوں اپنے وقت کے عظیم فقیہ، جید فقیہ تھے. تو میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں،
ہماری مائیں ایسی ہوا کرتی تھیں کہ ان کے عقد نکاح کے لیے شرط ہوا کرتا تھا جو فقیہ ہوگا اسے نکاح کریں گے، اور ان کا جوڑا ملتا نہیں تھا کیونکہ انہوں نے بڑی محنت کی ہوتی تھی. تو اگر تم ایسی نہیں بن سکتے ہو تو فقیہ تو کم سے کم بنو. میں نہیں کہتا بے مثال بن جاؤ، لیکن فقیہ تو بن جاؤ. اللہ تمہیں یہ نعمت فقہ اور یہ دولت علم عطا فرمائے. آمین. جی حضور، پہلا سوال آپ کی بارگاہ میں ہم پیش کر رہے ہیں. ایک خاتون نے کہا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اس کا شوہر شرابی ہے اور اس سے اولاد بھی ہے، اس شوہر سے اولاد بھی ہے. پچھلے 3 سالوں سے وہ لاپتہ ہے. پچھلے 3 سالوں سے وہ لاپتہ ہے اس کا شوہر. اچھا جو شرابی شوہر ہے اور اس کے ذریعے اولاد بھی ہے، اور پچھلے 3 سالوں سے وہ لاپتہ ہے. اور گھر کا جو خرچے کا معاملہ ہے اس کے لیے کوئی سورس آف انکم نہیں ہے کہ کہیں سے کچھ خرچہ وغیرہ کا معاملہ اٹھایا جائے. بڑی پریشانی کا معاملہ ہے. اور کہیں سے اسے نکاح کا پیغام آیا ہے، تو کیا ایسی صورت میں وہ اس کے لیے کیا شرعی حکم ہوگا؟ وہ ابھی پیغام نہ قبول کرے. جی. وہ ابھی بھی اپنے شرابی شوہر کی بیوی ہے. جی. اور جو عورت کسی کی بیوی ہو، کسی کے نکاح میں ہو، اسے دوسرے سے نکاح کرنا حرام اور گناہ ہے. جی. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ، جو عورتیں دوسرے کے نکاح میں ہیں وہ تم پر حرام کر دی گئیں. تو وہ عورت حرام ہے، نہ اسے کوئی پیغام دے نہ وہ کسی کا پیغام لے. جی. مگر اب سوال یہ ہے کہ اس کی اس مشکل کا حل کیا ہو. جی. مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر شہر میں، ہر علاقے میں ایک انجمن قائم کریں محتاجوں کی امداد کے لیے، اور جو ایسی محتاج عورتیں ہوں اس فنڈ سے ان کی امداد کرتے رہیں تاکہ وہ بھیک مانگنے پر اور کسب پرسی کی زندگی پر مجبور نہ ہوں. یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2 پر وہ عورت اپنے علاقے کے سنی دارالقضاء میں درخواست دے. جی. جو صحیح واقعہ ہے وہ واقعہ بیان کرے. اب قاضی صاحب تحقیق حال کے لیے اسے کچھ مہلت دے دیں گے. یہ تحقیق حال کریں کہ واقعی شوہر لاپتہ ہے کہ نہیں ہے، کب سے لاپتہ ہے، اور ان لوگوں نے اس کو کھوجنے میں، تلاش کرنے میں کچھ محنت صرف کی ہے کہ نہیں کی ہے. ساری باتیں صحیح ثابت ہوں گی. یہ بھی ثابت ہوگا کہ وہ کوئی نام نفقہ نہیں دیتا ہے، اور مسلسل یہ عورت فاقہ کشی کے آزار میں مبتلا ہے، بچوں کی پرورش نہیں کر پاتی ہے. تو ساری تحقیقات یہ بات وہ قاضی شریعت یہ نکاح فسخ کر دے گا. اچھا. فسخ ہونے کے بعد وہ عورت عدت گزارے گی. جب عدت بھی گزر جائے گی تب یہ دوسرے کا پیغام لے سکتی ہے اور اس سے نکاح کر سکتی ہے. جی حضرت. اس میں 6-7 مہینہ مزید صرف ہوگا. جی حضرت. حضرت ایک سوال یہ ہے کہ منگنی ہو گئی ہے، یعنی رشتہ طے ہو گیا ہے اور منگنی کی رسم کر دی گئی ہے، تو کیا لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے بات چیت کر سکتے ہیں؟ اور واٹس ایپ، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز جیسے انسٹاگرام، فیس بک وغیرہ پہ وہاں زبان سے تو بات کرنی نہیں ہوتی، تو کیا اس پلیٹ فارم کے ذریعے ایک دوسرے سے کانٹیکٹ میں رہ سکتے ہیں؟ دونوں کو ابھی کانٹیکٹ میں نہیں رہنا چاہیے. جی. دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں. ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے جی، لیکن پھر بھی دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں. جب تک نکاح نہ ہو جائے لڑکا شوہر نہیں اور لڑکی بیوی نہیں، تو ان کو اس کانٹیکٹ کی اجازت نہیں ہے. وہ اس سے بچیں
اور ماں باپ کو چاہیے کہ رسم و رواج سے پرے ہو کر جب وہ مگنی ہو جائے تو جلد سے جلد نکاح کر دیں، تاکہ اس سوال کی حاجت ہی نہ پیش آئے جی اور وہ گناہ سے بچے رہیں۔ جی حضور، حضرت ایک خاتون کا سوال ہے کہ گرمی کے دنوں میں کبھی کبھی بچوں کو سارے بدن میں پھوڑیاں آ جاتی ہیں، پمپلس آ جاتے ہیں، پھوڑیاں آ جاتی ہیں، جسے یہاں پر لوگ گوبری کہتے ہیں، اور یہ جب اس سے صحیح ہو جاتا ہے بچہ کچھ دنوں کے بعد تو اسے مندر میں لے جا کر ناریل وغیرہ چڑھا کر چراغ وہاں پر رکھتے ہیں، اس طرح کا عمل کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا؟ اس عمل کی اجازت نہیں ہے، مسجد سے یا مندر سے یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شافی مطلق ہے، اس سے لو لگائیں وہ شفا دے گا۔ عالم دین کے پاس جائیں، وہ سورہ فاتحہ 11 بار پڑھ کر دم کر دیں، بچے پر بھی پانی پر بھی، اور وہ پانی پلایا جائے، وہ پانی اس کے بدن پر لگایا جائے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہوگا۔ اس کے لیے یونانی میں بہتر علاج ہے خمیرہ مروارید، تو سستی دوا ہے، خمیرہ مروارید خریدو اور اسے اپنے بچے کو چٹاؤ، تھوڑے دنوں میں اس کی وجہ سے وہ شفا یاب ہو جائے گا اور تمہیں ادھر ادھر بھٹکنے کی کوئی ضرورت نہیں پیش آئے گی۔ وہ طریقہ غلط ہے، اس سے بچو، اور علماء کے ذریعے اور طبیبوں کے ذریعے اس کا علاج کرو۔ بہتر علاج وہ ہے جو میں نے تم کو بتایا، اس کے مطابق چلو۔ جی حضور، کیا عورت اپنے شوہر کے کپڑوں کو پہن سکتی ہے، جیسے پیجامہ کرتا وغیرہ، پیجامہ اور کرتا وغیرہ یا جبہ جو پہنا جاتا ہے، کیا اس کو پہن سکتی ہے؟ اس کی ضرورت کیا پیش آئی؟ عورت ایسا کیوں کرتی ہے؟ اب وہ ضرورت تو حضرت یہاں لکھا نہیں ہے، صرف سوال پوچھا ہے۔ دیکھو، عام حکم ہم بتا دیتے ہیں، اگر کوئی خاص بات ہو تو ہمیں فون پر بتا دیا جائے تو ہم اس کے بارے میں غور کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی لعنت ان عورتوں پر جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں، مردوں کے جیسی بنیں، اور اللہ کی لعنت ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں، عورتوں کے جیسا بنیں۔ مردوں کا کپڑا پہننا جبہ ہے اور امامہ ہے، کرتا پاجامہ ہے، ان کا جوتا ہے، یہ تشبہ بالرجال ہے، یعنی عورت یہ کپڑے پہن کر مرد کے مشابہ بنا رہی اپنے آپ کو، لہٰذا یہ ناجائز ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے، ایسا ہرگز نہ کرو۔ کوئی خاص وجہ ہو تو اسے تم فون پر بتا سکتی ہو، اور ہم انشاءاللہ تعالی اس پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے۔ جی حضرت کیا پوری فیملی کی زکوٰۃ ایک ساتھ نکالی جا سکتی ہے؟ جیسے پوری فیملی ہے، شوہر ہے، بیوی ہے، تو شوہر کا اتنا مال، بیوی کا اتنا مال، بیٹے کا اتنا مال، سب ملا کے جمع کر کے پھر 2.5% اس طرح سے کیا جا سکتا ہے؟ ہاں، ایسا کر سکتے ہیں اور کیا بھی جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس کے پاس جتنا مال ہے الگ سے نوٹ کر لیا جائے اور اس کی کتنی زکوٰۃ بنتی ہے جوڑ لیا جائے۔ مثلا سب کی زکوٰۃ 1,000 روپے ہے، اور گھر میں 10 فرد ہیں تو 10,000 روپے ہوئے، خود مالک کے ذمے 5,000 زکوٰۃ آتی ہے تو 15,000 ہو گئے۔ تو یہ جو مالک ہے یہ اپنے گھر کے 10 ممبروں سے کہا دے تم مجھے اجازت دو کہ میں تم لوگوں کی طرف سے جو بھی زکوٰۃ ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دوں، وہ اجازت دے دیں۔ اس کے بعد یہ اپنی بھی زکوٰۃ ادا کر دے اور 1,000 روپے گھر کے سب ممبروں کی طرف سے بھی زکوٰۃ ادا کر دے، تو یہ زکوٰۃ ادائیگی صحیح ہے۔ زکوٰۃ ایک عبادت ہے، اور کوئی عبادت نیت کے بغیر صحیح نہیں ہوتی ہے۔ اگر آپ نماز پڑھیں اور نیت نہ ہو
تو نماز صحیح نہیں ہوگی. حج کریں نیت نہ ہو تو حج صحیح نہیں. ایسے ہی زکوٰۃ دیں اور زکوٰۃ کی نیت نہ ہو تو نیت صحیح نہیں. کوئی آج خود 10 ممبروں طرف سے زکوٰۃ نکال دے اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی طرف سے زکوٰۃ نکل رہی ہے جی، تو زکوٰۃ کے نکلتے وقت ان کی نیت تو نہیں ہوئی نا، نیت عبادت نہیں ہوئی، لہٰذا وہ زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی. اس لیے پہلے اجازت لے لیں جی، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرے تاکہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت ممبروں کی مالکان کی نیت پالی جائے. جی. تو حضور اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی فرد ایسا ہو جو نصاب تک نہ پہنچا ہو جس کا مال، تو کیا اس کو مائنس کر لے یا ساتھ میں اس کو پکڑ کے؟ جس کا مال نصاب کو نہیں پہنچا ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے جی، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ جو بھی مال ہے اس کی زکوٰۃ دے دی جائے تو اس کی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اسے اس کا اجر ملے گا، ثواب ملے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت ایک سوال ہے، کیا میاں بیوی ایک ہی مصلی پر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ باری باری کر کے پڑھیں جی، ایک ہی مصلی پر، یا بڑا مصلی ہے تو ایک ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، جی. الگ الگ پڑھیں. اور وضو اور غسل کا جو معاملہ ہے وہ بھی اگر ایک ہی برتن سے وہ کرتے ہیں تو اس پر کوئی مسئلہ ہے یا؟ اگر گھر میں برتن ایک ہی ہے اور دونوں مگ سے پانی نکال کر نہا رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جائز بدرست ہے. جی حضور. اچھا حضور، ایک سوال اور آیا ہے کہ جب ہم کوئی فیکٹری جوائن کرتے ہیں یا کوئی انڈسٹری میں سلیکشن ہوتا ہے کسی پوسٹ پر، تو سلیکشن کے وقت ایک فارم دیا جاتا ہے جس میں نامنیز کے نام لکھنے ہوتے ہیں. یعنی اگر کوئی حادثہ آپ کے ساتھ ہو جائے تو جو کچھ رقم دینی ہے تو وہ کن کن کو کتنی دی جائے گی وہ آپ کو پہلے اس میں لکھنا پڑتا ہے. 50% ماں کو، 50% باپ کو، مثال کے طور پر. تو سوال یہ ہے حضرت کہ کیا اس وقت جو ملازم ہے وہ وراثت کے مسائل پر عمل کرتے ہوئے جو شریعت نے حصہ طے کیا ہے وہ حساب سے اس پر لکھے فارم پر، یا اپنے اعتبار سے جو اس وقت جو سمجھ میں آ جائے وہ لکھے؟ نہیں، قانون وراثت کے لحاظ سے جس کا جو حصہ مقرر ہے وہ حصہ وہ لکھے، کیونکہ اس کے انتقال کے بعد نامزدگی کی حاجت پیش آتی ہے. جی. نامزدگی آج زندگی میں کرتا ہے مگر اس کی حاجت کب پیش آئے گی نامزدگان کو دینے کی؟ جب اس کا انتقال ہو جائے گا سب اس وقت وارث ہوں گے. اچھا. لہٰذا قانون میراث کا، قانون وراثت کا وہ لحاظ کرے اور اس قانون کے لحاظ سے جس کا جتنا حصہ بنتا ہو وہ اتنا حصہ لکھ دے اور اسی کے مطابق عمل میں کیا جائے. اگر کوئی شخص کسی عورت پر کوئی گندا اور جھوٹا الزام لگائے تو اس کی کیا سزا ہوگی، اور اس عورت کو ایسے شخص سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ گندا اور جھوٹا الزام یہ بہت طرح کا ہو سکتا ہے. اگر اس سے مراد ہے زنا کا الزام کہ کسی نے کسی عورت پر بہتان تراشی کی اور زنا کا الزام لگا دیا، اس کو عربی زبان میں قذف کہا جاتا ہے. جی. زنا کی تہمت، زنا کا بہتان. تو قاضی اس سے کہے گا کہ وہ اپنے دعوے پر 4 گواہ پیش کرے، چاروں گواہ مرد ہوں اور وہ چشمدید شہادت دیں. چشمدید شہادتیں؟ ہاں، چشمدید شہادت. یعنی وہ کہیں کہ ہم نے دیکھا ہے ایسا کہ؟ ہاں، وہ کہیں کہ ہم نے دیکھا، ایسا کرتے ہوئے ہم نے خود دیکھا. اچھا. ہر گواہ کہا کہ ہم نے اس کو ملوث ہوتے ہوئے اور زنا کرتے ہوئے ہم نے ان کو دیکھا. اچھا. یہ چشمدید گواہ ہیں. اگر ایسی گواہی گزر جاتی ہے تو اس کی تہمت ثابت ہو جائے گی اور پھر عورت کے لیے جو سزا مقرر ہے وہ سزا اس کو دی جائے گی. جی. اور اگر وہ ایسی گواہی نہیں پیش کر سکتا اور ہرگز نہیں پیش کر سکتا، نہیں پیش کر سکتا اور ہرگز نہیں پیش کر سکتا،
تاریخ اسلام میں ایسا کوئی اب تک ثبوت نہیں ہے کہ کسی نے قذف کا، تہمت زنا کا دعویٰ کیا ہو، تہمت لگائی ہو اور اس پر 4 عینی گواہ پیش کر چکے ہوں۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا تہمت لگانے والے کو آزاد چھوڑ دیا جائے؟ تب تو وہ کسی بھی عورت کی عصمت کے ساتھ کھلواڑ کرتے رہیں گے، جی ضرور، اس کی پاک دامنی کو تار تار کرتے رہیں گے۔ دنیا میں کسی بھی ماں باپ بیٹی کی عزت، آبرو، عصمت محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ تو پھر کیا کیا جائے؟ تو شریعت اسلامیہ کا فرمان ہے کہ جو سلطان اسلام ہو سلطان اسلام فیصلہ صادر کرے یا اس کا مقرر کردہ قاضی فیصلہ صادر کرے اور اس تہمت لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں جی، کہ اس نے جھوٹا الزام کیوں لگایا؟ الزام لگایا ہے تو ثبوت پیش کرے، نہیں ثبوت پیش کرتا ہے تو پھر 80 کوڑے کھائے، جی اس 80 کوڑے لگے گے۔ دوسری سزا یہ ہے، قرآن نے اعلان کر دیا ہے کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور ان کی گواہی پھر کبھی بھی قبول نہ کرو۔ اللہ اکبر، پٹائی بھی اور جگ ہنسائی بھی، ان کی گواہی کبھی مقبول نہیں۔ ایسا آدمی چاند کی گواہی دیتا ہے، نہیں قبول کی جائے گی، کسی حق کی گواہی دیتا ہے، نہیں قبول کی جائے گی۔ تم جھوٹے ہو، تم نے کسی عورت کی پاک دامنی کو تار تار کیا ہے، تار تار کرنے کی کوشش کی ہے، تمہاری گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ مگر یہ کام ہم نہیں کریں گے، آپ نہیں کریں گے، یہ کام سلطان اسلام کا ہے۔ جس ملک میں سلطان اسلام ہو وہاں یہ حکم ہے، اور جہاں سلطان اسلام نہیں ہے وہاں کا قانون الگ ہے۔ تو وہاں پھر یہ ہے کہ مسلمان ایسے آدمی کی گواہی نہ قبول کریں اور اس سے قطع تعلق کر لیں، اچھا، اس سے الگ رہیں، بس اس سے زیادہ نہیں۔ جی حضور، تو حضور یہاں اگر کوئی آج کل کیمرے کا دور ہے، کوئی CCTV فوٹیج دکھا کر کہے کہ یہ ثبوت ہے، تو اس پر CCTV کیمرہ حدود کے بیان میں، حدود کے ثبوت میں کافی نہیں ہے۔ اچھا، کیونکہ CCTV کیمرے کو اب اپنے مرضی کے مطابق بھی کچھ ایپ ایسے نکلے ہیں جو استعمال کر سکتے ہیں، جی، کہ جس طور پر وہ بنانا چاہیں گے اس طور پر بنا لیں گے۔ جی بالکل، اس لیے اس کا ثبوت زنا سے کوئی تعلق نہیں ہے، جی حضور، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ جی حضرت، کچھ ابھی چونکہ ماہ رمضان قریب ہے، تو کیا کوئی ایسی صورت ہے جس میں خواتین کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہو، روزہ نہ رکھنے کی اجازت؟ صورتیں تو ہیں، مگر اب ان صورتوں کا متبادل بھی پایا جاتا ہے۔ مثلا عورت کے گود میں شیرخوار بچہ ہے، جی، اسے ڈر ہے کہ وہ روزے رکھے گی تو 2-4 روز میں اس کا دودھ سوکھ جائے گا، اور بچہ دودھ نہیں پائے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا یا ہلاک ہونے کے قریب پہنچ جائے گا۔ تو اس کے لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اجازت ہے کہ روزہ نہ رکھے۔ لیکن آج میں دیکھتا ہوں کہ بے شمار عورتیں یا تو فیشن میں، اس وجہ سے کہ انہیں دودھ نہیں آتا، اپنے بچے کو دودھ اپنا نہیں پلاتی ہیں، بازار سے ڈبے کا دودھ خریدتی ہیں، اسے پلاتی ہیں، اور بچہ چھوٹا سے بڑا ہوتا ہوتا جوان بھی ہو جاتا ہے، اور پھر وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے۔ تو وہ جو چیز عذر تھی روزہ نہ رکھنے کی، آج وہ عذر نہیں رہ گئی، کیونکہ بازار میں جو ڈبے کا دودھ ملتا ہے
اس سے بچوں کی پرورش ہو جاتی ہے. لہذا ایسی عورتیں بچیں. ان کے لیے کوئی خاص عارضہ ہو, کوئی خاص صورت ہو تو وہ بیان کر کے اپنا حکم معلوم کر سکتی ہیں. جی جی حضور, کیا حالت حیض میں عورتیں ناخن کاٹ سکتی ہیں؟ شوق سے ہر ہفتے میں 7ویں دن ناخن تراش لینا چاہیے. جی. صاف ستھرا ہونا چاہیے, انہیں ضرور کر لینا چاہیے, سنت ہے. جی حضور. میاں بیوی اگر ہم بستری کے دوران بچہ بچی جو بالغ ہو چکے ہیں یا نابالغ بھی ہیں, عالم شہوت میں اگر میاں بیوی میں سے کسی کا ہاتھ ان کو لگ جائے یا بچوں کا ہاتھ ان کو لگ جائے, چونکہ وہ اس وقت شہوت کے عالم میں ہوتے ہیں, تو اس وقت شریعت کا کچھ حکم ہوگا؟ پھر بتائیں. میاں بیوی اگر ہم بستری کے دوران بچے جو آس پاس میں ہوتے ہیں سوئے ہوئے وغیرہ, جس میں بالغ بھی ہو سکتے ہیں نابالغ بھی ہو سکتے ہیں, تو میاں یا بیوی کا کسی کا ہاتھ ان بچوں کو لگ جائے, لڑکا بھی ہو سکتا ہے یا لڑکی بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس وقت وہ شہوت کی کیفیت میں ہوتے ہیں, تو یا پھر بچوں کا ہاتھ ان کو لگ جائے, ان دونوں میں سے کسی کو, تو کیا اس پر کوئی شرعی مسئلہ ہے؟ یہ شہوت جو ہوتی ہے بیوی کے ساتھ ہوتی ہے, ایسا اولاً تو نہیں کرنا چاہیے کہ جہاں اپنے بچے سو رہے ہوں وہاں پر جمع کیا جائے, وہاں سے کنارہ کش ہونا چاہیے. خاص طور پر جب جوان بچے یا بچیاں سوئے ہوں تو اس سے ضرور بچنا چاہیے. لیکن اگر کسی نے کسی وجہ سے ان چیزوں کا لحاظ کیے بغیر جمع کر لیا اور ہاتھ ادھر ادھر اس کا کہیں چلا گیا, وہ تو صرف ہاتھ ہی گیا, اس کی شہوت وہاں تک نہیں گئی. اس کی شہوت تو جو کچھ ہے اپنی بیوی کے ساتھ ہے, اس لیے کوئی دوسرا حکم یہاں پہ نہیں آئے گا. جی سر. ایک خاتون نے پوچھا ہے, وہ گھر میں بلا بسی ہوئی ہے, کبھی کبھی بچوں کو نظر بھی آتی ہے وہ بلا. کیا چیز؟ گھر میں کوئی بلا ہے, کوئی خبیث ہے یا کوئی سا معاملہ ہے, بچوں کو نظر بھی آتا ہے, اس کا کیا علاج ہے؟ کیا یہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے یہ چیز؟ اولاً تو حساس نہیں بننا چاہیے. یہ شکایتیں ان کو ہوتی ہیں جو اپنے آپ کو بہت حساس بنا لیتے ہیں کہ دماغ میں جو سوچیں گے نا جی تو اس کا ایک مجسم نمونہ کبھی کبھی آنکھوں کے سامنے آئے گا. اچھا. وہ کچھ ہوتا نہیں ہے, سائیکالوجی ہوتی ہے. ہاں, تو حساس نہ بنے. اچھا. آج کل یہ جو موبائل ہے یہ لوگوں کو بہت حساس بنا دیتا ہے. جی حضرت. کان سے لگاتے ہیں اور اسے کھول کر پتہ نہیں کیا کیا دیکھتے ہیں, اور اتنا ڈوب جاتے ہیں, غرق ہو جاتے ہیں کہ آنے جانے والوں کا انہیں کوئی لحاظ بھی نہیں رہتا. تو یہ چیز آدمی کو حساسیت, آدمی کے اندر حساسیت پیدا کرتا ہے کہ تھوڑی تھوڑی بات میں اسے کچھ نہ کچھ الٹا سیدھا احساس ہوتا رہتا ہے. تو موبائل کا کثرت سے استعمال بند کرو. رات کی تنہائیوں میں موبائل کا استعمال ہرگز نہ کرو. موبائل کا استعمال بس اپنے دوست احباب رشتہ داروں سے خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے بھی ہو, اور وہ بھی بس تھوڑی دیر کے لیے. یہ نہیں کہ آدھا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, 40 منٹ, 45 منٹ بات کرتے رہیں. اس بات کرنے سے بھی حساسیت پیدا ہوتی ہے. تو لمبی بات کرنے سے بھی بچاؤ, رات میں موبائل دیکھنے سے بھی بچو اور بچوں کو بچاؤ. تو انشاءاللہ یہ جو مناظر دکھائی دیتے ہیں یہ مناظر دیکھنے خود بخود بند ہو جائیں گے. جی. ایک تو عام حالات میں جو اس کا سبب ہے یہ اس کا علاج ہے, مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے واقعی ایسا سبب ہو, خدا نہ کردہ, تو اس کا علاج یہ ہے کہ روزانہ گھر میں ایک مرتبہ قدر بلند آواز سے اذان دے دی جائے. اچھا. رات میں جی.
رات میں اذان دے دیں پوری اذان، تو ایسی کوئی بلا ہوگی بھی تو وہ بلا بھاگ جائے گی اور وہ آپ کے سامنے نہیں آئے گی۔ جی۔ پھر بھی کچھ سرکش ہوتے ہیں جو بھول کر راستہ بدل کر کبھی آ جاتے ہیں، تو اس وقت بھی اذان دے دی جائے، وہ ختم ہو جائیں گے۔ جی۔ ایک صحابی رسول کا واقعہ ہے، جا رہے تھے، مسلم شریف کی حدیث ہے، تو انہیں کسی نے پکارا تو یہ گھوم کر دائیں بائیں سے دیکھ رہے ہیں، کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ جی حضرت۔ تھوڑا سا ڈرے، اپنے والد سے ذکر کیا تو بتایا کہ وہ شیطان ہے اور تمہیں اذان دے دینی چاہیے، ایسا کبھی ہو تو اذان دینا چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ رات کے سناٹے میں کوئی سفر کر رہا ہو، تنہا ہو، تو شیطان اس کا تعاقب کرتا ہے، تو بھاگے نہیں، اطمینان سے چلے اور کانوں میں انگلی ڈال کر اپنا ورد شروع کر دیں، وہ خود بھاگ جائے گا سبحان اللہ۔ اور آپ حفاظت سے چلے آئیں گے۔ حدیث پاک میں ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بلند آواز سے ریا خارج کرتا ہوا مقام روحہ تک بھاگ جاتا ہے۔ مقام روحہ مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے۔ اچھا، 36 میل کا کلومیٹر تو بہت زیادہ ہو جائے گا، وہ 50 کلومیٹر سے زیادہ ہو جائے، اتنے دور بھاگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، ادھر اذان شروع ہوئی، ادھر وہ بھاگنا شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو اپنے پیارے رسول کی تعلیم پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر ایسا ہو تو پھر آپ ایسا کریں، لیکن زیادہ تر حالات میں جو کچھ ہو رہا ہے، جو شکایت آئی ہے، یہ شکایت ایک وہم ہے، حساسیت ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ جی حضور۔ تو آپ ایک تو موبائل سے کے کثرت استعمال سے بچیں، جی رات میں موبائل کا استعمال ہرگز نہ کریں، جی بچوں کو بھی نہ کرنے دیں، بڑا موبائل بچوں کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے، یہ سب کریں۔ اور پھر بھی اگر ایسی کوئی شکایت ہے تو ایسا کر لیں۔ جی حضور۔ تو اگر حضرت گھر میں کوئی مرد نہ ہو تو کیا عورت خود اذان دے سکتی ہے؟ عورت خود اذان دے، پست آواز سے اذان دے۔ پست آواز سے؟ اس میں شیطان کے کان بہت تیز ہوتے ہیں، اچھا، یہ پست آواز سے بھی اذان دے گی تو وہ سن لے گا، سبحان اللہ۔ ہاں وہ بھاگ جائے گا۔ اور حضرت اگر صرف ریکارڈنگ لگا دی جائے اذان کی تو؟ صرف ریکارڈنگ لگا دی جائے یوٹیوب پر اذان، کافی ہاں اذان تو وہ ریکارڈنگ والا سمجھتا نہیں ہے، بہت بیوقوف بھی ہوتا ہے وہ، تو ریکارڈنگ بھی لگا سکتے ہیں، تو لگا سکتے ہیں حضرت؟ لگا سکتے ہیں۔ جی حضور۔ غوث پاک کا چراغ لگانا گھر میں کیسا ہے؟ مخصوص چراغ 11 چراغ وغیرہ لگائے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ نہیں جانتے ہیں ہم، کیجیے، اور اس سے زیادہ کرنا چاہتی ہیں تو کچھ کھانا پکا کر غریبوں کو کھلا دیجیے، ان کا فیض ملے گا، ان کی برکت ملے گی۔ آج کل تو ٹیوب لائٹ ہے، بلب ہے، کمکمے ہیں، ان کا زمانہ ہے۔ آپ کے چراغ اور دیا سے کیا ہوتا ہے؟ تو اور چراغ یا دیا کے جلانے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک شرعی حیثیت بس یہ تھی کہ جب یہ بجلی کا زمانہ نہیں تھا، برقی لائٹ، ٹیوب لائٹ وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، تو لوگ راستوں پر چراغ جلا کر رکھ دیتے تھے، اور نیت یہ ہوتی تھی کہ اس سے آنے جانے والوں کو راہ ملے گی، آرام سے گزریں گے، اور اس کا جو بھی ثواب ہے وہ ثواب غوث پاک کو ملے گا۔ تو اس کی ہم لوگ اجازت دیتے تھے۔ اچھا، مگر آج تو 10-20 چراغ جلا لیجئے اور ایک ٹیوب لائٹ جلا دیجئے تو اس کی روشنی اس سے زیادہ ہو جائے گی۔ تو تیل یا گھی جلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ کو ایسا کرنا ہی ہے
تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ٹیوب لائٹ اور بلب گھر کے دروازے پر جلا دیجیے تاکہ لوگوں کے لیے آنے جانے میں، راستہ پہچاننے میں سہولت ہو، اور آپ کی نیت یہ ہو کہ اس کا ثواب غوث پاک کو پہنچے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور ہمارے یہاں اماوس جو ہم سنتے ہیں لفظ اماوس، پورنیما وغیرہ، اس کو ماننا چاہیے یا نہیں؟ اماوس کیا چیز ہے؟ یہ چاند مکمل جو ہو، ہاں نہیں نظر آتا، چاند نظر نہیں آتا آسمان میں، اس کو کہتے ہیں اماوس۔ دراصل اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جادو وغیرہ کا عمل اس وقت زیادہ ہوتا ہے۔ اماوس یا اس طرح کا جو ہے، یہ سب تو کچھ چاند سے متعلق چیزیں ہیں۔ چاند نکل آیا اور آج پہلی رات ہے، دوسری رات ہے، یہ سب ہے، تو کچھ حقیقتوں کی یہ تعبیرات ہوتی ہیں، تو ان کے ماننے نہ ماننے کی تو کوئی بات نہیں، جو حقیقت ہے وہ حقیقت تو رہے گی۔ البتہ ان مواقع کو یہ سمجھنا کہ ان میں جادو ٹونا کا استعمال زیادہ مؤثر ہوتا ہے، خطرناک ہوتا ہے، تو اسلام اس کا قائل نہیں ہے۔ جادو ٹونا یوں ہی مضر ہے، کسی بھی دن کیا جائے، کسی موقع سے کیا جائے تو وہ خطرناک ہے، اور جادو ٹونا کسی کو ایذا پہنچانے کے لیے ہو تو حرام ہے۔ لہٰذا جادو ٹونا نہ سیکھیں اور نہ کسی پر جادو ٹونا کریں، کہ کسی کو ایذا پہنچانا جائز نہیں ہے۔ حضرت ان کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے اماوس کا خیال رکھتے ہوئے کسی چیز کو ٹال دینا، شادی وغیرہ کی تاریخ کو اس کو رہنے دیں، کیونکہ اس کے بارے میں جی ان کا کیا مذہب ہے کچھ معلوم نہیں ہے۔ اچھا اچھا، تو ہو سکتا ہے پر کوئی جواب نہیں دیا جا سکتا ہے کیا، حقیقت کیا ہے، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ جی حضور۔ تو حضور ایک اور یہ سوال ہے کہ قمر در اقرب جو ہوتا ہے کیلنڈر پہ لکھا ہوا، قمر در اقرب کیلنڈر پہ لکھا، قمر در اقرب ہاں کیلنڈر پہ جو لکھا ہوا ہوتا ہے، تو شادی بیاہ کی تاریخیں طے کرتے وقت اس کے بارے میں بہت غور کیا جاتا ہے، تو کیا اس پر؟ ہمارے یہاں سعد اور نحس کوئی چیز نہیں ہے، ہر دن مبارک ہے، ہر رات مبارک ہے۔ جی بسم اللہ پڑھ کر کام کیا جائے، درود شریف پڑھ کر کام کیا جائے، مگنی کی رسم ادا کرنی ہے، بسم اللہ پڑھ کر درود شریف پاک پڑھ لیجئے، سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے، پھر کام کیجئے، کوئی تاریخ مقرر کرنی ہو مقرر کر لیجئے، جی تو وہ سب سعد ہے، مسعود ہے، کوئی چیز اس پہ منحوس نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے ہاں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جی حضور، اس کا لحاظ نہ کیا جائے۔ جی حضور۔ سفر میں عورتیں کس طرح سے نماز کی پابندی کا اہتمام کریں؟ عورتیں سفر میں بھی نماز پڑھیں، اور جیسے مرد پڑھتے ہیں ویسے ہی پڑھیں، بس یہ ہے کہ اگر انہیں یہ گمان ہو کہ بے پردگی ہوگی تو وہ نقاب میں ہی پڑھ لیں۔ بے پردگی ہوگی ہاں نقاب میں، نقاب ہٹانے میں، جی تو نقاب میں ہی پڑھ سکتی ہیں۔ جی ٹھیک ہے حضور۔ اب یہاں ایک خاتون کا سوال آیا ہے کہ ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ اگر گھر میں میت ہو جائے، کسی کا انتقال ہو جائے، تو اس گھر میں نہ فاتحہ کی جاتی ہے، نہ قرآن پڑھنے دیا جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں بند کر دی جاتی ہیں، یہ سب چیزیں بند کر دی جاتی ہیں۔ نہیں، یہ غلط ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تلاوت نماز پڑھیں، تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، ایصال ثواب کریں، سب کچھ جائز و درست ہے، جی سب جائز۔ ٹھیک ہے حضرت۔ ایک خاتون نے سوال کیا حضرت، اپنے بچے کی شکایت کر رہی ہیں کہ 20 سال کا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، گھر میں جھگڑے کرتا ہے، وہ اس کے لیے کیا کروں؟ مجھے کچھ عمل بتائیں اور کچھ نصیحت فرمائیں۔
کیا کرتا ہے؟ گالیاں دیتا ہے، جھگڑا کرتا ہے، 20 سال کا ہو گیا ہے، اچھا، اور گھر میں بہت پریشان کرتا ہے. اس کے ابا کا انتقال ہو چکا ہے، تو اب میں اسے کس طرح سے اس کے لیے کوئی عمل اصل بتائیں؟ میں آج کل جو شکایتیں پیدا ہو رہی ہیں یہ سب موبائل کی دین ہے. آپ نے بھول کی موبائل اس کے ہاتھوں میں دیا یا اس نے لیا اور آپ نے اس پر روک نہیں لگائی، اس کی یہ دین ہے کہ وہ بگڑ گیا ہے. جی. اب اس کو سنبھالنے میں وقت لگے گا. آہستہ آہستہ موبائل اس سے لینے کی کوشش کیجیے اور اس کو سمجھا بجھا کر کے رکھیے. صرف اپنا ہی چلانے کی کوشش نہ کریں. اب بگڑ چکا ہے تو اس کی بھی کچھ سنیے، کچھ اپنی بھی سنائیے. اچھا. اور مل جل کر کام کرنے کی کوشش کیجیے. اور استغفر اللہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھیں اور دعا کریں تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل حاصل ہو جائے. جی حضور وہ جو سوال ابھی آیا تھا کہ گھر والے جب میت ہو جائے تو اس گھر میں نہ فاتحہ دی جاتی ہے، نہ قرآن پڑھنے دیا جاتا ہے، اور ایک سوال انہوں نے آگے بھی پھر کیا کہ ان گھر والوں کو آس پاس میں اگر کوئی 11ویں شریف کی نیاز ہو تو اس میں دعوت نہیں دی جاتی، تو اس سال جو بھی ان کے پروگرام ہو اس میں ان کو دعوت نہیں دی جاتی، صرف اس وجہ سے کہ ان کے گھر میں انتقال ہوا ہے، ان کی دعوت نہیں دی جاتی. نہیں دی جاتی ان کو. نہیں، سب جاہلانہ رسمیں ہیں. شریعت نے ایسی کوئی ہدایت نہیں کی ہے. شرعاً اس گھر میں بھی ساری تقریبات منعقد ہو سکتی ہیں اور اس گھر والوں کو تمام تقریبات میں مدعو کرنا، شریک کرنا بھی جائز و درست ہے. ان کا بائیکاٹ نہ کریں، ان کو ملائے رکھیں. ان پر غم طاری ہوا ہے تو آپ الگ سے ایک دوسرا غم طاری کر دیں، یہ بری بات ہے. اسلام ایسی بد اخلاقی کی اجازت نہیں دیتا. جی حضور. یہ رسم بد ہے، اس کو بند کریں. جی حضرت. کیا عورت اپنے شوہر کی اجازت سے کام کرنے کے لیے باہر جا سکتی ہے؟ شوہر کی اجازت سے؟ جی. اللہ کی اجازت بھی چاہیے. سبحان اللہ. تو شریعت جہاں تک اجازت دیتی ہے اس حد تک وہ جا سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں. جی. ایک عورت اپنے شوہر کو بار بار طلاق دینے کے لیے اکساتی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر نے کس طرح سے اس کو سنبھالے، اور عورت کے لیے آپ کی نصیحت؟ شوہر کوشش کرے کہ اپنی بیوی کو اس کے چال میں ناکام کر دے. اس کی چال میں ناکام کر دے. ناکام کر دے. جی. وہ اکساتی ہے تو اکساتی رہے، طلاق نہ دے. جی حضور. طلاق دینا اللہ کے نزدیک بہت ہی زیادہ مبغوض ہے، لہذا اس سے بچے اور عورت کی ایذاؤں پر، بد زبانی پر صبر کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اجر دے گا. اللہ اسے اجر دے گا انشاءاللہ. حضور ابھی تھوڑی دیر پہلے جو سوال ہوا کیا عورت اپنی شوہر کی اجازت سے باہر جا سکتی ہے، تو آپ نے جو جواب عطا فرمایا کہ جتنی شریعت نے اجازت دی ہے تو وہ حد اگر آپ اس کے بارے میں روشنی ڈال دیں. اصل میں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ عورت کس کام کے لیے اور کہاں جانا چاہتی ہے. اچھا. تو سوال مبہم تو جواب بھی مبہم. اچھا. سوال کھول کر کیا جائے تو جواب بھی کھل کر ملے گا. جی 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 حضور. جی. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ سوال تو بالکل بند پیکٹ میں رکھے اور جواب ہم کھلے لفافے میں دے دیں، یہ نہیں ہو پائے گا. جی حضور. اسے واضح کرنا پڑے گا کون سا کام ہے، کیا ہے. مثلا ایسا کام کرتی ہے کہ مردوں کے ساتھ اس کو تنہائی میں بھی رہنا پڑتا ہے، ہاں، یا مردوں کے ساتھ ہنسی مذاق وغیرہ بھی ہوتا ہے، تو یہ ناجائز ہے. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. جی. جہاں ایسی کوئی بات نہ ہو تو اس کی اجازت ہوگی. جی حضور. ماہ رمضان میں عورتیں تراویح کس طرح سے پڑھیں؟ وہ مسجد بیت بنائیں، جن کا گھر کشادہ ہو مسجد بیت بنائیں، اپنے گھر میں ایک کمرہ خاص کر لیں نماز پڑھنے کے لیے. اچھا. وہ کمرہ جو خاص ہو جائے گا نماز کے لیے وہ مسجد بیت ہوگا. اسی مسجد بیت میں تراویح پڑھیں، اور اعتکاف کرنا ہو تو اسی مسجد بیت میں
اعتکاف بھی کر لیں. اچھا اعتکاف بھی کر سکتی ہے. اور تراویح میں وہ خود تنہا پڑھیں یا جیسے مرد حضرات جماعت سے پڑھتے ہیں؟ نہیں، تنہا پڑھیں. تنہا پڑھیں جو صورتیں یاد ہیں. جو عورتوں کی جماعت نہیں. جی حضور ٹھیک ہے حضور. میرے بھائی کی بیوی بہت جاہل ہے، خود اپنے شوہر کو کتا کہتی ہے، بد زبانی کرتی ہے، اسے ذلیل کرتی ہے. میرے بھائی نے اسے 2 بار موقع دیا مگر اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. کیا وہ اسے نکاح میں رکھ سکتا ہے یا وہ رشتہ ختم کرنے کے لیے طلاق کا معاملہ؟ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں دونوں فریق کا بیان سننا ضروری ہوتا ہے. اچھا. یہ بات کم سمجھ میں آتی ہے کہ عورت بلا وجہ اپنے شوہر کو کتا کہے اور اس قسم کی باتیں بولے. تو ہونا یہ چاہیے کہ قاضی شریعت کے پاس یہ مسئلہ جائے جی، یا گاؤں دیہات آبادی کے جو خاص لوگ ہیں ان کے پاس یہ مسئلہ جائے، دونوں فریق کی باتوں کو سنیں اور دونوں کو سمجھا کر ان کے مسئلے کا حل نکالیں. خود قرآن پاک نے بھی ہم کو ہدایت دی ہے، ان خفتم شقاق بینہما فبعثوا حکما من اہلہ و حکما من اہلہا. اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان چپقلش کا خطرہ ہو تو ایک حکم شوہر کی طرف سے بھیجو اور ایک حکم بیوی کی طرف سے بھیجو. جی حضور. یہ لوگ دونوں کی شکایتیں سن کر کے اور ان کے درمیان نباہ کی راہ نکالیں گے، اسی کے اوپر وہ عمل کریں. تو وہ یہی کریں، ان کے محلے پڑوس میں جو سمجھدار لوگ ہیں، بااثر لوگ ہیں، کچھ علماء ہیں، ایسے لوگوں کو پنچ بنائیں. وہ پنچ ان کی باتوں کو سنیں اور ان کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں. جی ماشاء اللہ. یہاں ایک اور رواج کچھ جگہوں پر پایا جاتا ہے کہ جس کے گھر میں انتقال ہو گیا 9 دن تک ان کے گھر میں کھانا بھیجا جاتا ہے. ارے باپ رے باپ. تو یہ کیسا ہے حضرت؟ یہ 9 دن کی تخصیص بھی بالکل بلا وجہ کی ہے. وہ اپنے کھانے کے خود کفیل ہیں، ایسی کوئی رسم نہ بنائی جائے. یوں کھانا آ جائے الگ چیز ہے، وہ کھانا حلال ہے، کھا سکتے ہیں، لیکن ایسی کوئی رسم نہ بنائی جائے کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ وہ لوگ کھانا نہیں پکا سکتے یا ان کے لیے گھر میں کھانا پکانا جائز نہیں ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے. پہلے روز اگر اتنا کر لیا جائے کہ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کر دیں، بیٹھ کر کھلا دیں، تو یہ درست ہے. اس کے بعد وہ لوگ اپنا انتظام کریں، ضرورت ہو تو آپ ان کا تعاون کر دیں، یہ سب چلے گا. لیکن 9 دن کی تخصیص یہ بلا وجہ کی ہے. جی حضور. پہلے دن تک ٹھیک ہے. ہاں جی حضور. تو حضرت یہ چند سوالات جو آئے تھے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، اور ابھی تو سوالات نہیں ہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ تقریباً 3 منٹ اپنے پاس ہے مغرب کے وقت، نماز کے وقت، کچھ نصیحت ہی فرما دیں. عورتوں کی اور شوہر کی چپقلش کے متعلق جو کچھ بھی باتیں آئی ہیں، ان میں عورت کو چاہیے کہ صبر کی ایذا پر صبر کرے اور مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کی ایذا پر صبر کرے. بات بات میں طلاق دینا، گھر کو اجاڑ دینا، بچوں کو بے سہارا کر دینا، یہ درست نہیں ہے. ہم ایک ولی اللہ کا واقعہ سناتے ہیں. ایک ولی گزرے ہیں حضرت امام ابو الحسن کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی بیگم ان پر بڑی مہربانی کرتی تھی، الٹا سیدھا بولتی رہتی تھی، ایذا دیتی تھی، مگر انہوں نے کبھی طلاق نہیں دی، طلاق کی دھمکی بھی نہیں دی، صبر کرتے رہے. ایک شیخ گزرے ہیں شیخ ابو علی بن سینا، انہوں نے ان کی ولایت کی تعریف سنی شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. تو
تو ان سے ملاقات کے لیے آئے. گھر پہ شیخ ابوالحسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود نہیں تھے. بیوی سے پوچھا شیخ سے ملاقات کے لیے آئے ہیں, کہاں ملاقات ہوگی؟ کرے کہاں, یہاں تو کوئی شیخ فیخ نہیں رہتا ہے, وہ ایک مکار ہے اور وہ ایسا ہے ویسا ہے, لکوسلا بنا رکھا ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ وہاں سے واپس آ گئے, سوچا کہ آئے ہیں تو ملاقات کر کے ہی چلیں. تو یہ گئے, راستے میں کسی سے پوچھا کہ شیخ ابوالحسن خرقانی سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہوں, کہاں ملاقات ہوگی؟ تو اس شخص نے بتایا کہ کہیں رکے رہو, اسی راستے سے آئیں گے. پھر بتایا دیکھیے وہ جنگل سے ایک شیر آ رہا ہے, اس میں کوئی بیٹھا ہوا ہے, وہی ہے شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ, اسی راستے سے گزریں گے. وہ آ گئے تو انہوں نے سلام کیا, اپنا تعارف کرایا اور پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں کہ شیر ببر بھی آپ کا فرما بردار ہے, مگر آپ کی بیوی آپ کی فرما بردار نہیں بن سکی, اس کی وجہ کیا ہے؟ مسکرانے لگے. فرمایا کہ میں نے اپنی بیوی کی زباں درازی پر, نافرمانی پر, ایذا رسانی پر صبر کیا تو اللہ نے اس کا صلہ یہ دیا کہ شیر ببر جیسے درندے کو اس نے میرے تابع فرمان کر دیا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ شیر ببر جیسا درندہ بھی آپ کے تابع فرمان ہو, اور نہیں تبھی تابع فرمان ہو, تو کم سے کم سامنے آئے تو کبھی آپ پر حملہ نہ کرے, تو بیویوں پر حملہ نہ کریں, بیویوں سے محبت ساتھ پیش آئیں اور ان کی بد اخلاقی پر, بد زبانی پر صبر کریں, تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اپنی رحمت کاملہ سے وافر حصہ عطا فرمائے گا. کبھی ایسا نہیں ہونا چاہیے. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب جنت سے زمین پر آئے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو نزل آدم بالہند, ہندوستان میں تشریف لائے تھے, اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دوسرے مقام پر پہنچی. 200 برس تک حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام روتے رہے, توبہ کرتے رہے, اور پھر وہ عرفات کے مقام پر گئے تو وہیں اتفاق سے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی گئیں. دونوں نے دور سے ایک دوسرے کو پہچان لیا. عرفات کے معنی پہچاننے کہتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کو پہچانا, قریب نہیں ہوئے, دونوں اللہ کا ذکر کرتے رہے. تو اس کی برکت یہ ہوئی, اس معرفت کی برکت یہ ہوئی, میاں بیوی میں اخلاص اور محبت ہو تو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ عرفات میں جو لوگ سچے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعائیں مقبول فرما لیتا ہے, اللہ اپنے حقوق معاف کر دیتا ہے وہاں پر. اور پھر وہاں سے لوگ مزدلفہ جاتے ہیں. ازدلاف کے معنی آتے ہیں اقتراب, قریب ہونا. تو وہاں حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ایک دوسرے سے قریب ہو گئے. اس قربت کی یہ برکت ہوئی کہ وہاں پر حق اللہ بھی معاف ہو جاتا ہے اور حق العباد بھی معاف ہو جاتا ہے. تو جب شوہر اور بیوی اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے کی معرفت رکھتے ہیں, ایک دوسرے سے قریب ہوتے ہیں, تو اتنا بڑا فیضان ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دیتا ہے, اپنے حقوق کو معاف کر دیتا ہے, حقوق العباد پر بھی نظر کرم فرما دیتا ہے. تو ایسی صورت میں ہمارا شیوا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیوی کی نافرمانی پر طلاق دے دیں یا شوہر کی اظہار ثانی پر عورت اس سے الگ تھلگ ہو جائے, یہ اس کو تکلیف دے یہ اس کو تکلیف دے, بلکہ سب دونوں مل جل کر کے ہنسی خوشی کا ماحول گھر میں بنائیں. گھر میں ہنسی خوشی کا ماحول بنائیں گے تو گھر جنت کا نمونہ بنے گا, اور ہنسی خوشی کا ماحول نہیں بنائیں گے تو گھر جہنم کا نمونہ بنے گا.
گھر جنت یا نمونہ بنے گا تو تمہارے بچے ڈپریشن کا شکار نہیں ہوں گے، خوش رہیں گے، ملازمتیں ملے گی، اچھی زندگی گزرے گی۔ اور تم دونوں آپس میں لڑتے رہو گے تو پھر کیا ہوگا؟ بچوں کو غم ہوگا، ڈپریشن کے شکار ہوں گے، اور گھر میں جنت کے ماحول کبھی نہیں بن سکے گا۔ تو میری بہنوں، بیٹیوں، بہوؤں، گھر کا ماحول اچھا بناؤ۔ شوہر تلخی سے پیش آتا ہے تو تم اس کے ساتھ محبت سے پیش آؤ۔ بیوی بد زبانی سے پیش آتی ہے تو شوہر اس کے ساتھ محبت سے پیش آئے، محبت کا برتاؤ کرو۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا کام بنے، ذروں سے کیا کام بنے۔ ایک ہو جاؤ اور وحدت کا نمونہ بنو۔ وقت ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق عطا فرمائے کہ نصیحتوں پر عمل کرو۔ سبحان اللہ، آمین۔ اسی کے ساتھ نماز مغرب کا